نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ دین میں دو چیزیں ہیں، ایسے ہی جیسے ایک اللہ ہے اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہیں۔ دو کو ماننا اللہ کو ماننا ہے۔ کوئی ایک اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کے بندے کو نہیں مانتا تو یہ وہ ہے جس نے دو کو نہیں مانا۔ جس طرح یہ بات جو ہے نا، اسی طرح یہ بات ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ ایک اللہ کی عبادت ہے، کوئی اللہ کی عبادت نہیں کرتا، یہ غیر کی عبادت ہے۔ اللہ کی عبادت نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، لیکن یہ عبادت جو ہے یہ عبادت نہیں ہے۔ یہ اللہ کا حکم ماننا ہے۔ نماز پڑھی ہے تو اللہ کا حکم مانا ہے، روزہ رکھا ہے تو اللہ کا حکم مانا ہے۔ یہ حکم میں اللہ پروردگار کی عبادت کرنا ہے۔ ایک حکم میں عبادت کرنا نہیں ہے۔ اللہ کو مانا تو عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کو مان لیا عبادت ہی نہیں ہے، کفر ہے، شرک ہے۔ جب تک کوئی اللہ پروردگار کی عبادت نہیں مانتا، اللہ کے حکم میں وہ جتنی عبادتیں کرتا ہے ساری ضائع برباد ایسی ہو جاتی ہیں جیسے اس نے اللہ کو نہیں مانا۔ اللہ کو مانتا تو اللہ کا حکم بھی مان لیتا، شیطان ہو گیا۔ جب کوئی شیطان ہو گیا، ایک اللہ کا حکم کیا چھوڑا، اللہ کی عبادت سے نکل گیا، کافر بھی ہو گیا، مشرک بھی ہو گیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، کافر بھی ہو گیا، مشرک بھی ہو گیا۔ اگر اللہ کو مانتا، ایک حکم کیا، پوری زندگی حکم چھوڑتا رہتا، اللہ اپنے وعدہ برحق میں جب اللہ سے معافی مانگتا اللہ اسے معاف کر دیتا۔ یہ بعد کی بات ہے، معافی کی اسے توفیق ہوتی کہ نہیں ہوتی، یہ بعد کی بات۔ لیکن جو پیدا ہوتا ہے تو سانس لیتا ہے کہ نہیں لیتا؟ یہ بعد کی بات ہے کہ سانس کے دوران اس نے کیا کیا، لیکن سانس تو لیتا ہے نا۔ دو چیزوں کا عرض ہے۔ اگر یہ دو چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی نا تو رہتی دنیا تک
اللہ کی عبادت جانتے جاؤ گے، اور اللہ کی عبادت میں جب اللہ کا حکم مانو گے تب حکم میں عبادت ہوگی، ورنہ وہ عبادت نہیں ہوتی۔ جب خود ہی بندہ عبادت میں نہیں ہے، جب خود پیدا ہونے والا سانس نہیں لیتا، مردہ ہے، تو اسے یہ کیا کہنا کہ یہ زندہ ہے؟ زندہ کیسے ہے وہ؟ زندہ تو وہ ہوتا ہے جو سانس لیتا زندہ ہو۔ دو باتیں فتح بیونی کے اندر ذکر ہیں، ایک مخلوق کا ذکر ہے اور ایک یحببکم اللہ، جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ کے بندے کا ذکر ہے۔ دو ہیں جو عبادت جانتے اور عبادت رکھتے ہیں۔ جو عبادت جانتے ہیں، ایک اللہ جانتا ہے اور ایک اللہ کا بندہ جانتا ہے کہ یہ عبادت ہے۔ اللہ مانتا ہے اپنے اللہ کو، یہ عبادت ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ مجھ کو ماننا عبادت ہے، اور کوئی عبادت نہیں ہے۔ یہ دو جانتے اور مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان دو کے حکم میں جو کوئی کچھ بھی کرتا ہے، یہ حکمی عبادت ہوتی ہے، اسے بھی عبادت ہی کہا جاتا ہے۔ لیکن پہلی عبادت ماننا ہے، اللہ کو ماننا ہے، اللہ کے بندے کو ماننا ہے۔ دوسری عبادت ان کے حکم میں جو وہ کہتے ہیں اسے ماننا ہے، یہ عبادت۔ یہ اللہ کے بندے ہیں۔ جو اللہ کا بندہ نہیں ہے، اگر وہ پیدا ہوا ہے تو وہ مخلوق ہے۔ مخلوق کے لیے کھانا اور پینا ہے، اللہ کے بندے کے لیے کھانا اور پینا نہیں ہے۔ اللہ کے بندے کے لیے ماننا اور اللہ پروردگار کے بندے کے حکم میں، اللہ کے حکم میں اس کی عبادت کرنا ہے، اس کے لیے اسے پیدا کیا گیا۔ کھانے پینے کے لیے نہیں اسے پیدا کیا گیا، کھانے پینے کے لیے مخلوق کو پیدا کیا گیا ہے، جاندار۔ جب کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالی پوچھے گا جہنم میں کیسے؟ تو کیا بتائے گا؟ ایک میں نماز نہیں پڑھتا تھا، عبادت، دیکھا، ایک میں نماز نہیں پڑھتا تھا، اور دوسرا میں بھوکھوں کو، پیاسوں کو کھانا وغیرہ نہیں کھلاتا تھا۔ یہ جہنم میں کون ہوں گے؟ مخلوق ہوگی جہنم میں، اللہ کا بندہ کوئی جہنم میں نہیں ہوگا۔ اللہ کے بندے کے لیے تو جہنم بنائی نہیں گئی، اعدت للکافرین، تو کافرین کے لیے بنائی گئی ہے، اور جنت جو ہے اعدت للمتقین، متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ متقین کون ہیں؟ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں کھاتے ہیں، اللہ کے حکم میں کھلاتے ہیں، اللہ کے حکم میں پیتے ہیں، اللہ کے حکم میں پلاتے ہیں۔ ان کے پاس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اور ایک اللہ کے بندے کو مانتے ہیں۔ ایک وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور ایک اللہ پروردگار کی عبادت میں، یعنی اللہ کے حکم میں، جو اللہ حکم دیتا ہے اس کو مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ تو ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی فرمائے گا
کہ میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، میں بیمار تھا، تم نے مجھے کھلایا ہی نہیں، پلایا ہی نہیں، میری عیادت ہی نہیں کی۔ کہا اللہ، آپ تو اللہ ہیں، نہ آپ کو بھوک لگتی ہے، نہ آپ کو پیاس لگتی ہے، نہ آپ کبھی بیمار ہوتے ہیں۔ میری امی بیمار ہوتی رہی تھی، میرا ابا بیمار ہوتا رہا تھا، میرے سائیں جی بیمار ہوتے رہے تھے، میرے بچے بیمار ہوتے رہے تھے، میں ان کا علاج کیا کرتا تھا، میں ان کے لیے دوائی لایا کرتا تھا، میں ان کے لیے یہ کیا کرتا تھا، میں ان کے لیے وہ کیا کرتا تھا۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اور جب رسم رہ جاتی ہے تو اللہ کے بندوں کو کہا جاتا ہے کہ سنت کدھر ہے؟ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ کدھر ہے؟ انہیں کل وہی کہا جائے گا جو آج کہا جاتا ہے، سنت نہیں رہ گئی۔ سنت میں یہ کوئی کام نہیں رہ گیا، رسم اذاں رہ گئی، روح بلالی نہ رہی۔ امی جی، ابا جی، ان سے پوچھو جا کر، اڑوس پڑوس سے پوچھو جا کر، جس کی خدمت کی ہے اس سے پوچھو جا کر، امی کہے میں اس سے راضی ہوں، ابا کہے میں اس سے راضی ہوں، سائیں جی کہے اس سے میں راضی ہوں۔ کوئی نہیں کہے گا یقین جانے، آپ پوچھ کر دیکھ لیں۔ ہم ضرور بتائیں گے، وہ جو ہم نے کیا ہے نا، وہ ہم نے کیا ہے، اللہ کے حکم میں اگر کیا ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جس طرح حکم دیا ہے ویسے زکوٰۃ ادا ہوتی، ویسے روزے ادا ہوتے، ویسے نمازیں پڑھی جاتی، ویسے سارا کچھ کیا جاتا۔ ادھر نہ تکبیر اولیٰ ہے، نہ ادھر رمضان کے پورے روزے ہیں، نہ ادھر زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ یہ تو سارا کچھ جو ہے، جو میرے پاس ہے، میں جو چاہتا ہوں میں کر دیتا ہوں، اور جو اللہ چاہتا ہے اس کا مجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، باتیں سننی بھی پڑتی ہیں، سنانی بھی پڑتی ہیں، کوئی بات نہیں۔ جب کل قیامت کا دن ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ ہیں میرے بندے۔ اللہ کا بندہ ہونا بس ضروری ہے، باقی تفصیل میں نہ جانا، باقی تفصیل پوچھی جائے گی، اور جو کہ اللہ کا بندہ ہو جائے گا اسے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، یہ اب ضرور بتایا جائے گا کہ یہ ہے میرا بندہ۔ اللہ کے بندے ہونا ضروری ہے۔ اللہ کا بندہ کون ہوتا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی میں آ جاؤ، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کا بندہ جو ہوتا ہے وہ کچھ نہیں کرتا، دو کام بس کرتا ہے۔ اللہ کو اور اللہ کے بندے کو مانتا ہے کہ اللہ میرا خالق و مالک ہے اور میرا کوئی خالق و مالک نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو خالق و مالک ہے، یہ میرا خالق و مالک ہے، کوئی اور آ کے نہ مجھے بتائیں کہ میں تجھے اپنا خالق و مالک دینے لگا ہوں۔ میرا خالق و مالک جو ہے وہ بھی خالق و مالک ہے۔ تیرا خالق و مالک ہمیں قبول ہی نہیں ہے۔ ہم نے جو مانا ہے وہ ایک ہی خالق و مالک کو مانا ہے جو اللہ کے نبی کا خالق و مالک ہے۔ ایک خالق و مالک کو مان لے، اور دوسرا ان کے حکم میں جو وہ حکم دیتے ہیں اس کو مان لے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں رہ جائے گی۔ تیرا سارا کچھ جو ہے کرنا، وہ تیرے ماں باپ کا نہ ہو جائے تو مجھے لے لینا،
بیوی کے لیے شور کا نہ ہو جائے تو مجھے آ کر پوچھ لینا، اڑوس پڑوس کے لیے اللہ پروردگار کا کرنا نہ ہو جائے تو مجھے آ کر پوچھ لینا۔ ہوتے ہوتے یہاں تک بات چلی جائے گی، اللہ کہے گا یہ تو میں نے سارا کچھ کیا تھا، میرے بندے نے کم کیا تھا، یہ تو میں نے سارا کچھ کیا تھا، یہ ابوبکر صدیق نے کب کیا تھا، یہ تو اللہ کا نبی کہے گا یہ میں نے کیا تھا، ید اللہ فوق ایدی، میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھتا ہوں، اس کی وید میری وید ہے۔ اللہ اکبر، ایسے نہ ہو جائے تو بات کرنا کہ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہوتا ہے یہ جو تیرے ہاتھ پر بیعت کرنے والے ہیں ان کی بیعت جو ہے میرے ہاتھ پر ہوئی ہے، یہ میں نے بیعت کی ہے۔ اللہ اکبر کبیر، ایسے ہی ہو جائے گا۔ ہم نے دو کام نہیں جانے، ایک ہم نے اللہ کو اور اللہ کے بندے کو نہیں مانا، اگر ان کو مانا ہوتا تو عبادت ہوتی، للہ رب العالمین، ہماری عبادت جو ہے کوئی عام عبادت ہے؟ جیسے ہی عبادت سے ذرا ادھر ادھر ہو جاتے ہیں کافر مشرک ہو جاتے ہیں۔ کیا پل صراط پر سے پار ہوا ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، سوئی سے زیادہ باریک ہے، آنکھ جھپکنے سے پہلے گزر جاتا ہے کہ غیر کی عبادت جانتا ہی نہیں ہے، وہ ایک ہی جانتا ہے، اللہ کو جانتا ہے اور اللہ کے بندے کو جانتا ہے۔ یہ باطن میں اور ہے ہی کوئی نہیں۔ اور خود کیا ہے، خود سن لو وہ خود کیا ہے۔ جس کی عبادت کرتا ہے، جس کو یہ مانتا جانتا ہے، اس کے حکم میں باقی حکم مانتا ہے، اس کے علاوہ مانتا ہی کوئی نہیں۔ وہی بھائی ایسا اللہ کا بندہ کدھر سے لاؤ گے؟ فَاتَّبِعُونِی، ایسی اتباع کرنے والا، یحببکم اللہ، جس سے اللہ اپنا محبوب بناتا اور بتاتا ہے، کدھر سے لاؤ گے؟ کوئی ہے جو ایسا اللہ کا بندہ دے سکتا ہے؟ خود ہی وہ بناتا ہے اور خود ہی عطا کرتا ہے۔ یہ اسی کی مہربانی ہے ہم گناہ گاروں پر، یہ اسی کی عطائیں ہم گناہ گاروں پر۔ یہ تو ان سے پوچھا جائے گا کہ میں بھوکا تھا، مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، مجھے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا، میری عیادت کے لیے نہیں آئے، اور جو رہا ہی ان کے ساتھ ہے، وہ بھوکا ہے تو یہ بھی بھوکا ہے، وہ پیاسا ہے تو یہ بھی پیاسا ہے، اس نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں تو اس نے بھی پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، وہ مورچہ بند ہے تو یہ بھی مورچہ بند ہے، وہ عذاب میں ہے تو یہ بھی عذاب میں ہے، وہ بارش میں ہے تو یہ بھی بارش میں ہے، وہ طوفان میں ہے تو یہ بھی طوفان میں ہے، اور جو رہا ہی ان کے ساتھ ہے اس سے کیا پوچھا جائے گا کہ میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا؟ کسی اللہ کے بندے کا کوئی دوست تھا، وہ اللہ کے بندے کے پاس آتا، آ کے جو سمجھتا اس کے مطابق وہ کرتا۔ اللہ کا بندہ اس کی تعلیم کرتا رہا، اور جب وہ تعلیم دینے کا وقت آیا، تو اللہ کے بندے نے اس کی تعلیم کی، اس نے وہ تعلیم نہ لی۔ جب اس نے وہ تعلیم نہ لی تو وہ جو اللہ کے بندے کو دے، اللہ کا بندہ نہ وہ لے۔ وہ کہنے لگا میں اللہ کے بندے کو دیتا ہوں، اللہ کا بندہ نہیں لیتا۔ اللہ کا بندہ کہنے لگا تو اللہ کے بندے کو نہیں دیتا، جب
تو اللہ کے بندے کو نہیں دیتا تو اللہ کا بندہ کیوں لے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے تو اللہ پروردگار کی عبادت کرے تو اللہ تیری عبادت مان لے کہ تو نے میری عبادت کی ہے. تو غیر کی عبادت کرتا ہے اور کہتا اللہ کو ہے اللہ تیری میں نے عبادت کی. اللہ کیسے کہہ دے تو نے میری عبادت کی؟ اس وقت تک اللہ کا بندہ وہ کفر شرک نہیں لے سکتا جو وہ عبادت سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے. اور جس دن اسے سمجھ میں بات آ جاتی ہے یا تو وہ اللہ والا ہو جاتا ہے یا شیطان تو پہلے ہی ہوتا ہے. اب شیطان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت نہیں رہ جاتی. وہ ایسے ہے کہ جب کوئی ماں باپ کو خیرات کرتا ہے نا یہ لعنت ہوتی ہے. جب کوئی سائیں جی کو خیرات کرتا ہے نا یہ لعنت ہوتی ہے. جب کوئی خالہ ماسی وغیرہ اپنے کو خیرات کرتا ہے نا یہ لعنت ہوتی ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ نبی رسول اللہ علیہ السلام کو آ کے خیرات کرے اور اللہ کو آ کے خیرات کرے، جو کہ لعنت ہوتی ہے، کفر شرک ہوتا ہے. اللہ پاک اسے قبول کر کے بڑا خوش ہو. وہ لعنت دیتے ہیں، لعنت کرتے ہیں. اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادت کی توفیق میں اسے اللہ پروردگار حمد و ثنا کا موقع دیتا ہے. فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ اللہ سبحانہ و تعالی اسے اپنی طرف سے حمد و ثنا کی تعلیم دیتا ہے، اپنی طرف سے رزق حلال دیتا ہے، اپنی طرف سے آنکھ کا دیکھنا، کان کا سننا، زبان کا بولنا وغیرہ دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی طرف سے جان اور مال دیتا ہے. یہ اللہ کا دیا ہوتا ہے، یہی اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ اللہ کا مال، اللہ کی جان لے کر اس کا مالک خود بن جاتا ہے. اور پھر اللہ کے حضور جب دے کے آتا ہے تو مالک خود بنا ہوتا ہے اور دیتا کس کو ہے؟ جو حقیقی مالک اللہ ہوتا ہے اس کو دے کے آیا. یہ مارا اسے نہیں پتا ہوتا، شیطان کو نہیں پتا ہوا. اگر شیطان کو پتا ہوتا تو شیطان کبھی شیطان نہ بنتا. اس کو پتا نہیں ہے، نا پتے میں وہ اتنا بڑا پتہ بتا رہا ہے جس پر اللہ پروردگار اس پر بار بار لعنت فرماتا ہے تاکہ اسے پتا ہو جائے. جدھر بیٹھنا تھا نا اسے اپنے ماں باپ کے پاس، جسے بیٹھنا تھا نا اپنے ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ بیمار تھا، ماں باپ کو اس کی ضرورت تھی، ماں باپ کو اولاد کا وہ ساتھ چاہیے تھا. ادھر اس نے کیا کیا؟ وہاں 1000 روپیہ رکھ کے خود چلا گیا جیسے ماں باپ کو 1000 روپیہ چاہیے تھا. اب پتہ چلا وہ بات کیا ہوتی ہے؟ یہ بات تعلیم علم والا تو جانتا ہے، اور جسے جہالت میں جہالت ہوتی ہے اسے کیا پتا؟ وہ پتہ کیا دیکھتا ہے؟ اپنے پیسے دیکھتا ہے کہ میں نے پیسے دیے تھے، میں نے یہ کیا تھا. اسے کیا پتا اس کے پیسے اس کے منہ پر مار دیے جاتے ہیں. اس کے پیسے کیا ہیں؟ وہ اس کے پیسے کچھ نہیں ہیں. اس کی ماں باپ جو ہے نا، اس کے ماں باپ وہی سارا کچھ ہے. اللہ کا بندہ جو اسے ملا ہے وہی سارا کچھ ہے. نبی رسول جو اسے دیے گئے ہیں وہی سارا کچھ ہے. دینے والا کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. اللہ نے تو ہمیں یہ دیا ہے. مجھے بتائیے، جسے تو پتہ ہے اس بات کا، وہ تو جانتا ہے کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا یہ بیوی سے پوچھا جائے گا یا شوہر سے پوچھا جائے گا کہ بیوی تجھ سے شوہر راضی تھا یا اے شوہر تو بیوی سے راضی تھا؟ کس سے پوچھا جائے گا؟ شوہر سے پوچھا جائے گا، ماں باپ سے پوچھا جائے گا.
سائیں جی سے پوچھا جائے گا، نبی رسول سے پوچھا جائے گا، اور اللہ بتائے گا میں تجھ سے راضی ہوں کہ نہیں راضی. یہ ہے بابا. نہیں، کیا پتہ ہی کوئی نہیں ہے. کیوں بھائی، کیوں نہیں پتہ کیا؟ جن باتوں کا پتہ ہونا چاہیے تھا، اور تیری عبادت ٹھیک ہونی چاہیے تھی، اور نہ تیری عبادت ٹھیک ہوئی، اور نہ عبادت میں اللہ پروردگار کو مان کر اس کے حکم میں تیرا حکم ماننا عبادت بنا. کچھ بھی تو تیرے پاس نہیں ہے، اور تو دیکھ کیا رہا ہے اپنے آپ کو؟ دیکھتا ہے وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا. چلو اتنا ہی پتہ ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا، جو وہ دیکھنے والا دیکھ رہا ہوتا ہم بھی اس کو بتا دیتے یار تو یہ نہیں ہے، ہم جو تجھے دیکھ رہے ہیں تو وہ فلانا فلانا ہے. اسے بیچارے کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میں کیا ہو گیا ہوں، اور یہی پتہ ہوتا تو آپ اور ہم بتا دیتے اسے. اتنی بڑی یہ اللہ نبی رسول سے دوری ہے. آئیے اس بات کو جانیں کہ ماں باپ کا ساتھ ہو، جو وہ ہو یہی تو ہو جا. اللہ کے بندے کا ساتھ ہو، جو تو ہو وہی یہ ہو جائے، جو یہ ہو وہی تو ہو جائے. اللہ کے بندے کا ساتھ ہو، نبی رسول کا ساتھ ہو، جو نبی رسول ہو وہ تو ہو جائے. اگر ایسے نہیں تو ہوتا تو اللہ کا بندہ کب ہو گیا؟ اللہ کا بندہ تو وہی ہے جیسے اللہ پروردگار ہے ویسے اللہ کا بندہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کچھ اور ہو، اللہ کا بندہ کچھ اور ہو. اللہ اپنی عبادت کر رہا ہو اور اللہ کا بندہ کسی اور کی عبادت کر رہا ہو. اللہ کا بندہ وہی ہے جو اللہ پروردگار اپنی عبادت کرتا ہے، یہ بھی اپنے اللہ کی عبادت میں لگا ہوتا ہے. اللہ کے نبی جہاد کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے سارے غلام کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ کے ساتھ جہاد کر رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ کے نبی فرمائیں گے کل قیامت کے دن اے میرے صحابی میں تو وہاں دشمن کے ساتھ مقابلے میں یہ ہو رہا تھا مجھے اور تجھے پتہ ہی نہیں تھا؟ ہاں، کسے کہیں گے؟ جو ساتھ نہیں ہوگا، جو گھر میں بیٹھا رہ گیا ہوگا. اور جو آپ کے ساتھ ہوگا، بھوک لگی ہو تو آپ بھی ساتھ ہوں، پیاس لگی ہو تو آپ بھی ساتھ ہوں، وہ بیمار ہو تو آپ بھی ساتھ بیمار ہوں، وہ ٹھیک ہو تو آپ بھی ساتھ ٹھیک ہو. اور یہ ہے امی ابا جی کا حق ہے، یہ ہے اپنے سائیں جی کا حق ہے، یہ ہے اپنے نبی رسول کا حق ہے، یہ ہے اپنے اللہ کا حق ہے. تجھے کیا پتا؟ تو نے جو حق ادا کیے ہیں وہ سارا کچھ میرا ہے اور سائیں جی تیرا ہے. واہ جی واہ، سائیں جی تیرا کیسے ہو گیا؟ سارا کچھ تو کہتا ہے میرا سائیں جی تیرا. سائیں جی کیسے تیرا ہو گیا؟ سارا کچھ میرا ہے اور ماں باپ تیرا ہے. ہاں ٹھیک ہے، سارا کچھ تیرا ہے اور اللہ جو پروردگار ہے وہ میرا ہے. واہ جی واہ، سبحان اللہ. یہ منطقیں جو ہے نا یہ اللہ والوں کو نہیں آتی، اور نہ اللہ والے یہ منطقیں پڑھتے پڑھاتے ہیں. انہوں نے جو منطقیں پڑھی ہوتی ہیں وہ اور ہی منطقیں ہیں، اور ہماری منطقیں جو ہم نے پڑھی ہوئی ہیں وہ میرا والی ہیں. ادھر میرا والی نہیں ہے، ادھر میں بھی تیرا اور تو بھی میرا سے مراد کہ تو بھی وہ ہے جو میں ہونا چاہیے مجھے. تو یہ ہیں وہ باتیں. آئیے اس بات کو جانیں کل قیامت کا دن ہو یہ نہ ہو کہ اللہ بتائے کہ میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا. نہیں، اللہ پروردگار ہمیں بے عیب کرنا چاہتا ہے. وہ بے عیبی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عیب والوں میں رکھ کر بے عیبی عطا کرتا ہے. ماں باپ ہمیں عیب والے دیے گئے ہیں، ان میں ہمیں بے عیبی عطا کرتا ہے. میاں بیوی جو ہیں یہ بے عیبی کی زندگی میں اللہ پروردگار نے ان کو اپنی شریعت دی ہے. یہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ، ماں باپ، بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی. ان کا حکم میں حکم ماننا ہے. پھر کیا ہوگا؟ آپ وہی ہو جائیں گے جو یہ ہیں. یہ غریب ہیں تو آپ بھی غریب ہو جائیں گے، یہ امیر ہیں تو آپ بھی امیر ہو جائیں گے، یہ پیٹ بھرے ہیں تو آپ بھی پیٹ بھرے ہیں ہو جائیں گے، یہ
خالی پیٹ ہیں تو آپ بھی خالی پیٹ ہو جائیں گے۔ جب تک آپ ان باتوں کو نہیں جانو گے، ایک اللہ کو نہیں مانو گے، ایک اللہ کی عبادت میں داخل نہیں ہو سکو گے، اور ایک اللہ کے حکم میں ان کا حکم نہیں مانو گے، اس وقت ایک نہیں ہو سکو گے۔ یہ علیحدہ ہوں گے، آپ علیحدہ ہوں گے، اور جب ان سے آپ علیحدہ ہو گئے تو یاد رکھنا ایسے ہرگز نہیں ہوگا کہ آپ ان کو بھیک جا کے دیں گے تو یہ بھیک لے لیں گے، آپ ان کی تسلیاں ان کو کروائیں گے تو ان کی تسلیاں ہو جائیں گی، آپ ان کے ساتھ جو بھی خیر خواہی عبادت کے طور کریں گے وہ نہیں بنیں گی۔ یہ آپ ہیں اور آپ یہ ہیں، یہ یاد رکھ لو۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ یہ آپ ہیں کہ کسی چیز کے انتظار میں ہو، یہ کسی چیز کے انتظار میں نہیں ہوتے، یہ آپ کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان کے ہو سکتے ہو تو ہو جاؤ، ورنہ اگر آپ ان کے نہیں ہو سکتے تو آپ ہونے کا فائدہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے پھر وہی کام کریں جو آپ کر رہے ہیں، یہ میرا جو آپ کا ہے نا، یہ اور زیادہ کریں، اللہ اس میں اور خیر و برکت فرمائے، اور یہ زیادہ خیر و برکت آپ کو قبر تک کی قائم دائم رہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ملتی جائے آپ کو، اور اللہ نے جو دینا وہ دے کے رہے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی ہو جائیں، یہ ہمارے ہو جائیں، تو پھر ان کے حکم میں جو اللہ نے حکم دیا وہ مان لیا کرو، کوئی گھاٹا نہیں آپ کو آئے گا۔ آپ کے ماں باپ، آپ کے سائیں جی، آپ کے نبی رسول، آپ کے اللہ بس خوش ہو جائیں گے، اتنی سی بات۔ کچھ نہیں آپ سے اللہ جانتا چاہتے۔ دیکھو ان کا ایمان بھی ہے، ایسی کوئی بات نہیں کہ وہ مسجد میں بیٹھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، آپ کا بڑا ایمان اونچا ہے اور ان کا ایمان ہی کوئی نہیں ہے۔ واہ جی واہ، یہ بے ایمان ہے کوئی جو یہ سوچتا ہوگا۔ ان کا بھی ایمان ہے، وہ بھی ایمان میں بیٹھ کر یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ سے کچھ نہیں چاہتے، جو آپ دینا انہیں چاہتے ہو، جو آپ دینا چاہتے ہو وہ آپ سے کچھ نہیں اس میں سے چاہتے، وہ آپ کو چاہتے ہیں، آپ بھی تو نہیں چاہتے ہو نا۔ اولاد سچی ہم نے تو وہی دیکھی ہے جب اپنے ماں باپ کو چاہتی، ماں باپ پہ پتہ نہیں ہر چیز قربان کر کے بھی وہ کہتی ہے میں نے تو ماں باپ کے ساتھ کیا ہی کچھ نہیں۔ اسی طرح نبی رسول کے چاہنے والے بھی دیکھ لو، نبی رسول کو چاہتے ہیں، اللہ کو چاہنے والے بھی اللہ کو چاہتے ہیں، وہ کدھر یہ دنیا چاہتے ہیں؟ اگر دنیا چاہتے ہیں اپنی جان مال کیوں برملا ہر جگہ قربان کرتے؟ کیوں قربان کی انہوں نے؟ کیونکہ وہ سچے تھے، وہ یہی چاہتے تھے۔ تو اس لیے وہ چاہو بھائی جو اللہ چاہتا ہے آپ سے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ اللہ بھوکا ہو تو آپ جا کے کھانا کھلا دیں، اللہ پیاسا ہو تو آپ جا کے پانی پلا دیں، اللہ بیمار ہو جائے تو آپ جا کے نا عیادت کر لیں، نہیں، اللہ نہیں یہ چاہتا۔ ہاں یہ ضرور چاہتا ہے ان بیماروں کے ساتھ، ان کھانا کھانے والوں کے ساتھ، ان کھانا کھلانے والوں کے ساتھ، ان پانی پلانے والوں کے ساتھ، جدھر یہ ہیں ادھر تم بھی پہنچو، جو یہ کر رہے ہیں تم بھی وہی کرو۔ آج ان کے ساتھ نہیں کوئی ہے، اور کل کو وہ کیسے کہے گا کہ ہم اللہ تیرے ساتھ تھے، اللہ تو بھوکا نہیں تھا، ہم تو ماں باپ کو بھی کھلاتے تھے، بہن بھائیوں کو بھی کھلاتے تھے، یہ وہ تیرا کھلانا اور ہے۔ سائیں جی جس طرح ہر ایک کے ساتھ ہے، سائیں جی کے ساتھ ہو کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ، پھر مزہ آئے گا۔ یہ دین کے مطابق کرنا ہوگا، اور یہ آپ اپنی مرضی میں کرتی ہو جو پتہ نہیں وہ کر کے آپ لوگوں نے اپنی جانوں پر، ہم نے اپنی جانوں پر کتنا ظلم کیا ہوا ہے، وہ کرنا اب تو نہ کرو، اب تو فتح بیونی نبی رسول کی اتباع میں کرو، تو اللہ ہمیں نیکی کی توفیق دے، اللہ ہمیں دین کی سمجھ دے۔ دو چیزیں یاد رہیں گی آپ کو، یہ کبھی نہ بھولنا۔ ایک عبادت ہوتی ہے، جیسے ہی بندہ اللہ کو مانتا ہے عبادت ہے، جیسے ہی اللہ کو نہیں مانتا کسی اور کو مان لیتا ہے عبادت ختم، کفر شرک میں مبتلا۔ ایک یہ عبادت ہے، اور ایک اللہ پروردگار کے حکم میں جو اللہ حکم دیتا ہے اس کو ماننا عبادت ہے۔ وہ اللہ کا ماننا نہیں ہوتا، وہ اللہ کے حکم میں جو اللہ حکم دیتا ہے اس کو ماننا عبادت ہوتا ہے۔ یہ دو ہی باتیں ہیں، ایک تو عبادت پکی عبادت ہے، توحید جسے کہتے ہیں اللہ کو ماننا ہے،
اور ایک عبادت اللہ کے حکم میں اللہ کے حکموں کو ماننا ہے. جس نے یہ دو پوری کی ہیں وہ اپنے سائیں جی کے ساتھ ہو گیا ہے دوسری پوری کرنے سے. اب وہ سائیں جی کے ساتھ اٹھتا ہے، سائیں جی کے ساتھ بیٹھتا ہے، سائیں جی کے ساتھ کھاتا ہے، سائیں جی کے ساتھ پیتا ہے، سائیں جی کے ساتھ بھوکا رہتا ہے، سائیں جی کے ساتھ پیاسا رہتا ہے، سائیں جی کے ساتھ بیمار ہو جاتا ہے، سائیں جی کے ساتھ صحت مند ہو جاتا ہے. یہ ہے وہ. اور جس نے یہ نہیں کیا کل قیامت کے دن جواب دینا پھر کہ اللہ پوچھے گا کہ میں تھا بھوکا، میں تھا پیاسا، تو کدھر گیا ہوا تھا؟ دے جواب ہونے تھے پترا اسی ویکھے کی جواب دینا. تو اس لیے کل کو جواب نہ دینا پڑے. آج ہی اللہ پاک نے ہم پر رحمتیں فرما دی ہوں. وما توفیقی الا باللہ.